الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر يعلمه الله وتزودوا فإن غير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم وإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کا ہفتہ بہت اچھے سے گزرا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اسی کی دی ہوئی توفیق ہے کہ ہم ہر ہفتے 1 گھنٹہ نکالتے ہیں اور اس 1 گھنٹے میں ہم قرآن حکیم کو پڑھنے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس سلسلے کو ہم جاری رکھ سکیں اور مکمل قرآن حکیم کو سمجھنے کی کسی درجے سمجھنے کی سعادت جو ہے وہ حاصل کر سکیں کہ چلو ایک دفعہ ہم قرآن حکیم کے ترجمے سے گزرنے کی سعادت حاصل کر سکیں۔ جب ہمارے پاس علم آ جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں تو اس کے بعد انشاءاللہ اس کو عمل میں بھی لانے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم پڑھنے سمجھنے عمل کرنے اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہم قرآن حکیم کے ساتھ جڑ کے اپنی زندگیاں گزاریں۔ اور قیامت والے دن پھر حدیث میں آتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ سفارشی بن کر آئے گا اور اپنے پڑھنے والوں کی جو ہے وہ سفارش کرے گا اور پھر اپنے سفارش کر کے ان کو جنت میں لے کے جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم بھی قرآن حکیم اس طرح پڑھنے والے بنیں کہ قیامت والے دن یہ ہمارے حق میں سفارشی بن کے آئے اور قیامت والے دن یہ پھر ہمیں اپنے ساتھ جنت بھی لے کے جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو اس کے لیے ہمیں قرآن حکیم پڑھتے رہنا، سمجھتے رہنا چاہیے اور اس کے لیے اپنی زندگیوں کا بیشتر حصہ جو ہے وہ قرآن حکیم کی سمجھنے کے لیے اپنا وقف کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حوالے سے بھی غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ 24 رکوع ہم نے سورۃ البقرہ کے جو ہے وہ پڑھ لی ہیں اور آج ہم نے 25ویں رکوع سے آغاز کرنا ہے۔ پچھلی دفعہ بھی ایک رکوع ہم نے پڑھا تھا حج کے حوالے سے، یہاں پر بھی اسی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ حج کے حوالے سے احکامات کا جو بیان ہے وہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے جو ہیں وہ جانے پہچانے ہیں، یعنی ہر بندے کو معلوم ہے کہ حج کن دنوں میں ہوتا ہے۔ مشرکین بھی جو ہے وہ انہی دنوں میں حج کیا کرتے تھے۔ ذی الحج کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو ہے وہ اسی مہینے میں جو ہے وہ حج ہوتا تھا، تو اسی مہینے میں حج کیا جاتا ہے اور لوگ ہمیشہ سے اسی مہینے میں حج کرتے آئے ہیں، تو لہٰذا حج کے مہینے جانے پہچانے ہیں۔ یہ 3 محترم مہینے جو ہے وہ اکٹھے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم۔ ذی القعدہ میں اس لیے کہ لوگ حج کے سفر کا آغاز کر رہے ہیں، اور ذی الحج کا اس لیے کہ اس میں حج ہوتا ہے، اور پھر محرم کا اس لیے کہ لوگ اپنے سفر میں جو ہے وہ واپس اپنے گھروں میں جا رہے ہوتے تھے۔ تو لہٰذا یہ 3 مہینے جن کے اندر جو ہے وہ حج ہوتا تھا اشہر حرم کے نام سے معروف تھے اور یہ جانے پہچانے جاتے تھے۔ کل جو اشہر حرم ہیں ان کی تعداد 4 ہے، تو 3 مہینے حج سے متعلق تھے، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور 1 مہینہ رجب کے حوالے سے محترم تھا کہ اس میں اس زمانے میں لوگ عمرہ کیا کرتے تھے۔
تو یہ 4 مہینے جو ہے یہ پورے سال میں اشہر حرم کے نام سے جانے پہچانے جاتے تھے کہ ان کے اندر پھر وہ قتل و غارت گری نہیں کرتے تھے، کوئی ڈاکے نہیں مارتے تھے، کوئی اس قسم کا کام نہیں کرتے تھے کہ ان کو معلوم ہوتا تھا کہ حاجی جو ہے وہ ان دنوں میں سفر کر رہے ہیں، تو لہٰذا ان دنوں میں اس قسم کی کسی بھی حرکت سے وہ باز رہتے تھے۔ تو لہٰذا کہا جا رہا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے جانے پہچانے ہیں، ہر بندے کو معلوم ہے۔ فمن فرض فیہن الحج، بس جس نے عزم کر لیا ان میں حج کا، جس نے ارادہ کر لیا کہ میں نے جو ہے وہ اب حج کرنا ہے، اور ایک تو یہ ارادہ کر لیا، یا دوسرا اس سے یہ مراد ہو سکتی ہے کہ اس نے احرام جو ہے وہ باندھ لیا اور اس نے حج کا پختہ ارادہ کر لیا، تو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ تو 3 باتیں اللہ تعالیٰ لے کے آئے حکم دیتے ہوئے، فرمایا فلا رفث، تو کوئی فحش گوئی نہیں کرنی۔ رفث فحش گوئی کے حوالے سے استعمال ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی فحش گوئی، کوئی گندی بات، کوئی اس طرح کے، جب احرام باندھ لیا تو پھر بالکل کوئی گندی بات جو ہے وہ ایسی نہیں کرنی۔ ولا فلا رفث، کوئی فحش گوئی نہیں کرنی، ولا فسوق، اور کوئی فسق والا کام نہیں کرنا، کوئی نافرمانی والا کام نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی ہو رہی ہو، حج کا ارادہ بھی کر لیا، حج کا احرام بھی باندھ لیا، اور پھر جو ہے وہ فسق بھی ہو رہا ہے۔ ولا جدال فی الحج، اور نہ جھگڑا حج کے دوران کرنا۔ تو یہ 3 باتوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، 3 کاموں سے اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں کہ فحش گوئی نہیں کرنی، نافرمانی نہیں کرنی، اور جھگڑا نہیں کرنا حج کے دوران۔ ظاہر بات ہے وہاں لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے، تو بہت امکان ہے کہ وہاں پر کوئی جھگڑا ہو جائے، تو اس جھگڑے سے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اجتناب کا ہمیں حکم دے رہے ہیں۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو بھی کوئی کرو گے نیکی تم، اللہ جانتا ہے اسے، یعنی تم احرام باندھنے کے بعد اب جو بھی کوئی نیکی کا کام کرو گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ وتزودوا، اور زاد راہ لے لیا کرو۔ زاد راہ سے کیا مراد ہے کہ حج اسی پر فرض ہے کہ جو جس کے پاس آنے جانے کے اخراجات کے پیسے ہوں، اور دوسری بات یہ کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی اتنا پیسہ دے کے جائے کہ جتنے دن وہ حج کے لیے حاضر رہے گا وہ بھی جو ہے وہ کسی کے محتاج نہ ہو۔ تو گھر والوں کو پیسے دینے کے بعد اب اس کے بھی اپنے پاس اتنے مال و دولت جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ وہ آسانی کے ساتھ سفر کر سکے، سفر کر کے واپس گھر کو پہنچ سکے۔ تو اتنے پیسے اگر اس کے پاس ہیں تو پھر جو ہے وہ اس کے اوپر حج فرض ہوتا ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے وتزودوا، زاد راہ لے لیا کرو، یعنی اپنے سفر کے جو اخراجات ہیں وہ اپنے ساتھ رکھ لیا کرو۔ لیکن سب سے بہترین زاد راہ کیا ہے وہ بھی بتا دیا گیا، فرمایا فإن غیر زاد التقوی، پھر بلا شبہ بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقوی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ یعنی مال و دولت بھی رکھ لیا اور ہر چیز ضرورت کی چیز رکھ لی، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں بھی ہو رہی ہیں تو پھر یہ جو ہے یہ حج میں جو ہے وہ نقص پیدا کرنے والی بات ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ بہترین چیز یہ ہے کہ ہر چیز ساتھ رکھنے کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی، اللہ تعالیٰ کا ڈر، وہ اس کے ساتھ تم سفر کرو، اور ہمیشہ یہ سوچتے رہو کہ میرے سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائے۔ اور سفر حج کے دوران تو اور زیادہ محتاط ہو جاؤ۔ ویسے تو پوری زندگی یہ سوچ کے گزارنی چاہیے کہ میرے کسی عمل سے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، لیکن سفر حج تو اور زیادہ جو ہے وہ سوچ کے گزارنا چاہیے کہ یہ سفر حج ہے، میں حرم میں ہوں گا، وہاں ایسا کوئی کام نہ کر بیٹھوں گے جس سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھوں۔ تو فإن غیر زاد التقوی، پھر بلا شبہ بہترین زاد راہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے، یعنی تقوی ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، اور بچو میری نافرمانی سے اے عقل مندو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری نافرمانی سے بچو اے عقل مندو، تم عقل مند ہو تو تمہیں یہ کام کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ کے جو ہے زندگی گزارنی چاہیے۔ آگے فرمایا لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کوئی فضل تلاش کرو تم اپنے رب کی طرف سے، یعنی کوئی اگر ایسا شخص ہے جو وہاں پر کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے، کوئی یہاں سے کوئی چیز ہے وہاں جا کے اس کو بیچنا چاہتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہاں جا کے بیچ دے۔ وہاں سے کوئی اگر چیز سستی ملتی ہے وہاں سے خرید لائے اور یہاں لا کے بیچ دے، تو یہ جو چیز ہے تجارت کی چھوٹی موٹی، اس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ چلو اگر تم اس طرح بھی کوئی اپنا فائدہ نفع حاصل کر سکتے ہو تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ اجازت دے رہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پھر جب تم واپس آؤ عرفات سے، یہ جو عرفہ ہے یہ حج کا بنیادی رکن ہے، بلکہ اس کے بارے میں تو کہا جاتا ہے الحج عرفہ، حج جو ہے وہ تو نام ہی عرفہ کا ہے، وقوف عرفات، تو جو عرفہ کا وقوع کر لیتا ہے اس کا حج ہو جاتا ہے۔
باقی جتنے بھی ارکان ہیں اس کا کوئی نہ کوئی بدل ہو جاتا ہے کہ اگر یہ نہیں کر سکے تو چلو یہ کر لو، اور یہ نہیں کر سکے تو یہ کر لو، لیکن اگر وقوف عرفہ جو ہے وہ مس ہو گیا ہے تو پھر اس کا کوئی بدل نہیں ہے، پھر اگلے سال اگلی دفعہ دوبارہ جو ہے وہ حج کرنا پڑے گا۔ تو لیکن یہ سارے مسائل زیادہ تفصیل سے تب سمجھنے چاہیے جب انسان حج پہ جانے کا ارادہ کر رہا ہو، تو پھر انشاءاللہ اس وقت جو ہے وہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ حج میں جا کے کیا کیا چیزیں جو ہے وہ لازمی ہیں۔ اس کو بھی زاد راہی کے طور پر سمجھ لیا جائے کہ کوئی ایسی کتاب رکھ لی جائے جس کے اندر حج کے حوالے سے تمام ہدایات جو ہے وہ موجود ہوں، یا انسان یہاں پر بھی کلاسز کا انعقاد ہوتا رہتا ہے مختلف جگہوں پر، تو ان کلاسز سے جو ہے وہ گزر کے جائے تاکہ وہاں جا کے پھر اس کو کوئی پریشانی نہ ہو کہ اب حج میں یہ کام کیسے کرنا ہے، تو ہر چیز وہ سیکھ کر جائے۔ تو فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم واپس آؤ عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو ذکر کرو اللہ کا مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس، وہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ وَاذْكُرُوهُ، اور اس کو یاد کرو، كَمَا هَدَاكُمْ، کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے۔ کہ پہلے بھی یہ وہاں پر ذکر کیا کرتے تھے، لیکن اب کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت بخشی ہے، تمہیں اسلام کی نعمت سے نوازا ہے، تمہیں قرآن کی نعمت دی ہے، تمہیں مسلمان بنایا ہے، اتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، تو ان نعمتوں کو جو ہے وہ آ کے یاد کرو۔ وَاذْكُرُوا، ذکر کرو ان نعمتوں کا، كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ نے تمہیں ہدایت بخش دی ہے اور تم حج کرنے میں پہنچے ہوئے ہو۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اس سے پہلے تو یقیناً تم بے شک ناواقفوں میں سے تھے، تم جانتے نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنا اکرام کیا کہ اس نے تمہارے اوپر اتنی نعمتوں کو جو ہے وہ نزول فرمایا ہے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر تم لوٹو وہاں سے جہاں سے لوٹتے ہیں لوگ، لوگ جہاں سے لوٹتے ہیں، تو یہ پھر جب یہ کلاسز ہوتی ہیں تو وہاں یہ چیز بتائی جاتی ہے، تو وہاں انشاءاللہ آپ سیکھیں، جب بھی کوئی حج پہ جائے تو وہاں سے سیکھیں۔ وہاں پر جہاں سے یہ لوٹتے تھے تو وہاں ہی کہا جا رہا ہے کہ جہاں سے پہلے بھی مشرکین لوٹ آتے تھے تو تم وہاں سے لوٹ آؤ۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور بخشش مانگو اللہ سے، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم پوری کر چکو اپنے حج کے ارکان، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، تو ذکر کرو اللہ کا جیسے تمہارا یاد کرنا ہوتا تھا اپنے باپ دادا کو۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ یہ لوگ پہلے جب مشرکین مکہ جب حج کیا کرتے تھے تو حج کرنے کے بعد جب حج مکمل ہو جاتا تھا تو پھر اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے کہ انہوں نے جو ہے یہ کام جو ہے وہ کیے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، تو ذکر کرو اللہ کا جیسے یاد کرنا ہوتا تھا اپنے باپ دادا کو، یا اس سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کے انعام کا تذکرہ کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے وہ اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، اس سے بھی جو ہے وہ بڑھ کر اس کا ذکر کرو۔ اب جو ہے وہ فرمایا جا رہا ہے کہ حج کے موقع پر جا کے بالکل طالب دنیا نہ بن جاؤ۔ بہت سارے لوگ ہیں حج کے موقع پر جاتے ہیں تو ان کی کل دعاؤں کا محور و مرکز جو ہے وہ دنیا ہوتی ہے کہ اے اللہ ہمیں دنیا کی زندگی میں ہمیں مکان دے دے، ہمیں اولاد دے دے، ہمیں گاڑی دے دے، ہمیں بینک بیلنس دے دے، ہمیں یہ چیزیں دے دے، ہمیں وہ چیزیں دے دے۔ تو ان کی دعاؤں کا کل مرکز جو ہے وہ دنیا ہی ہوتی ہے، دنیا ہی کے گرد ان کی ساری دعائیں جو ہے وہ گھوم رہی ہوتی ہیں۔ وہ شروع بھی کرتے ہیں تو وہ دنیا کی کوئی چیز طلب کر رہے ہوتے ہیں، اور دعا ختم کرتے ہیں تو تب بھی دنیا کی کوئی چیز جو ہے وہ طلب کر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کا تذکرہ آ رہا ہے، فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے کوئی ایسے بھی ہیں، اب حج کا موقع ہے، دعا کا موقع ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، تو فَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کوئی ایسے بھی ہیں، مَن يَقُولُ، جو یہ دعا کرتے ہیں، رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا، اے اللہ ہمیں دنیا عطا فرما، اے اللہ ہمیں دنیا عطا فرما، دنیا کی یہ چیز بھی دے دے، دنیا کی یہ چیز بھی دے دے، دنیا کی یہ چیز بھی ہمیں دے دے۔ وہ جس طرح بنی اسرائیل کا ایک بچڑا بن گیا تھا نا، تو بنی اسرائیل اس بچڑے کو پوجا کرتے تھے، تو ہمارا بعض لوگوں کا بچڑا جو ہے وہ دنیا بن جاتی ہے، اسی کی پوجا کر رہے ہیں، اسی کے آگے سر جھکا رہے ہیں، دنیا ہی کے طالب ہے، دنیا ہی ان کی مطلوب ہے، تو یہ دعائیں بھی دنیا کی کر رہے ہیں، اللہ ہمارے یہ دنیا کا کام پھنسا ہے، یہ ہو جائے، یہ کام پھنسا ہے، یہ ہو جائے، یہ کام پھنسا ہے، یہ ہو جائے، تو پوری دعائیں ان کی دنیا ہی کے بارے میں ہوتی ہیں، حج کے موقع پہ بھی جا کے۔ تو ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما دنیا، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، نہیں ہے ان کا آخرت میں کچھ بھی حصہ، کہ ان کو آخرت میں پھر کچھ حصہ نہیں دیا جائے گا، انہوں نے مانگا ہی نہیں،
انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کوئی یہ مانگا ہی نہیں کہ اے اللہ مجھے تو معاف فرمانا، اے اللہ مجھے تو میرے گناہوں کو بخش دینا، اے اللہ مجھے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچانا، اے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچانا. یہ دعائیں تو انہوں نے چونکہ مانگی ہی نہیں، تو لہٰذا پھر ان کو دنیا کی دعائیں مانگتے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کو دنیا میں جو ہے وہ ہم اجر دے دیتے ہیں. تو وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، نہیں ہے ان کا حصہ آخرت میں کچھ بھی. مانگا ہی جب نہیں تو پھر حصہ کہاں سے آیا؟ اور انہی میں سے اب آگے جو کہا جا رہا ہے، بعض لوگوں کا تذکرہ آ رہا ہے، فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، لوگوں میں سے کوئی ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دنیا کی بھی بھلائی عطا فرما، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور آخرت کی بھی ہمیں بھلائی عطا فرما. یہ ہے اصل دعا. اور یہی وہ دعا ہے جو جب آپ طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کا تو رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک، جب چکر کی وہ رکن یمانی اور وہاں سے لے کر حجر اسود تک کا جو حصہ ہے اس میں جب آپ پہنچتے ہیں تو اس وقت یہ دعا پڑھنی ہوتی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا کی بھلائیاں عطا فرما. دنیا کی دو چیزیں بھی ہم نے کس سے مانگنی؟ اللہ سے ہی مانگنی ہے نا. اگر کوئی گاڑی چاہیے تو اللہ سے ہی مانگنی ہے، کوئی گھر چاہیے تو اللہ ہی سے مانگنا ہے، کوئی اولاد چاہیے تو اللہ ہی سے مانگنی ہے. ہمیں تو یہاں تک سکھایا گیا ہے کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگو. تو یہاں تک جو ہمیں سکھا رہے، تو ہم نے پھر یہ دنیا کی چیزیں کس سے مانگنی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی ہے نا. لیکن پہلے یہ بات آئی تھی کہ صرف دنیا مانگ رہے، آخرت کا کوئی سوچ ہی نہیں ہے. لیکن صحیح کیا ہے کہ دنیا میں بھی اے اللہ ہمیں بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. اے اللہ ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا، جنت الفردوس میں داخل فرما، قبر کے عذاب سے بچا. تو یہ دعائیں جو ہیں یہ کرتے ہیں. تو یہ اصل ایمان ہے. یہ دعا جو ہے وہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے. ہم دنیا یہاں پر بھی جہاں ہم ہیں وہاں پر بھی ہمیں یہی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ کی دعا کرتے رہنا چاہیے. اور اگر ہمیں اللہ تعالیٰ حج پہ لے جائے وہاں پر تو اور زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو وہاں پر اور زیادہ جو ہے وہ رو کے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت طلب کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کی جو ہے وہ معافی طلب کرنی چاہیے، اپنے لیے جنت مانگنا چاہیے، اپنی اولاد کے لیے جنت مانگنی چاہیے. تو یہ چیزیں وہاں پر زیادہ غالب ہونی چاہیے دعائیں. البتہ دنیا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے تو وہ بھی مانگنی چاہیے. تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ ہمیں اس آگ کے عذاب سے بچا لے. تو یہ وہ دعا جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا. یعنی جی اب ہیں، انہوں نے دنیا کی بھی بھلائی مانگی ہے، آخرت کی بھی بھلائی مانگی ہے، تو ان کو ہم دنیا میں بھی بھلائی عطا کریں گے، آخرت میں بھی بھلائیاں عطا کریں گے. تو اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا. واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، بہت جلد حساب لینے والا ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اور ذکر کرو اللہ کا گنتی کے چند دنوں میں، یعنی جو 3 دن ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو جس نے جلدی کی 2 دنوں میں تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر. وَمَنْ تَأَخَّرَ، اور جس نے تاخیر کی 3 دن پوری کیے، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. لِمَنِ اتَّقَى، لیکن اصل بات یہ ہے کہ تقوی ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا جو ہے وہ ہونا چاہیے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور بچو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم الیہ تحشرون، تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. ایک وقت آئے گا کہ جس طرح حج کے موقع پر آپ سمجھیں کہ لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے تو سب لاکھوں کی تعداد میں اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں. تو کہا جب ایک وقت آئے گا تم مر جاؤ گے اور ہر ایک کو قبر کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور پھر قیامت قائم ہوگی. اور جس طرح اب اللہ کے سامنے پیش ہو، پھر دوبارہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک تمام جو ہے وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دوبارہ جو ہے وہ حاضر ہو جائیں گے. تو وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، جان لو تم اسی کی طرف جو ہے وہ جمع کیے جاؤ گے. تو یہ بات تمہارے ذہن میں ہونی چاہیے. اب 2 کرداروں کا تذکرہ رہے گا. فرمایا ایک پسندیدہ کردار ہے اور ایک ناپسندیدہ کردار ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے وہ بھی ایک ہے جس کی آپ کو بات بھلی لگتی ہے دنیا کی زندگی کے بارے میں. یعنی یہ
کوئی شخص ہے جو آتا ہے اور بڑی حکمت و دانائی کی باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے جی یہ کر لیں تو اتنا نفع ہو جائے گا، یہ کر لیں تو یہ فائدہ ہو جائے گا، یہ کر لیں تو دنیا کا یہ فائدہ ہو جائے گا، تو بڑی حکمت و دانش کی باتیں کرتا ہے، اور وہ جو ہے وہ اس کی باتیں آپ کو بھی جو ہے وہ بڑی بھلی لگتی ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ گواہ بناتے ہیں اللہ کو اس پر جو اس کے دل میں ہے کہ میں بالکل آپ کا کوئی نقصان نہیں چاہتا، اللہ کی قسم، اللہ گواہ ہے، اللہ جانتا ہے کہ جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں یہ اتنے نفع کی بات ہے، اتنے فائدے کی بات ہے، اتنا اس کے اندر پوٹینشل موجود ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ اب کس اعتبار سے کہ یہ ساری توجہ دنیا کی طرف لگوانا چاہتا ہے، یعنی ایک تو ہے بندہ مومن، اس کی تو اصل توجہ آخرت کی طرف ہوتی ہے، دنیا میں بھی اس کی توجہ ہوتی ہے لیکن ثانوی حیثیت میں۔ لیکن یہ جو شخص ہے یہ کیا چاہ رہا ہے، یہ چاہ رہا ہے کہ ساری توجہ جو ہے وہ دنیا ہی کی طرف ہو جائے اور آخرت جو ہے وہ ثانوی حیثیت میں آ جائے، یا بعض اوقات تو پھر ثانوی سے بھی نیچے چلی جاتی ہے۔ تو وہ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وہ سخت جھگڑالو ہے، وہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو جو ہے وہ ترجیح دے رہا ہے اور اسی کے بارے میں آپ کو ساری باتیں جو ہے وہ بتا رہا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، اور جب بھی اسے اختیار ملتا ہے وہ کوشش کرتا ہے زمین میں کہ فساد مچائے اس میں، یعنی پھر اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ پھر زمین میں فساد مچے، اس نے تو اپنا نفع دیکھنا ہے، دنیا کا نفع دیکھنا ہے، تو اس نے فساد مچانا ہے۔ وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور برباد کر دے کھیتیوں کو اور نسلوں کو۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، جو فسادی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب کہا جاتا ہے اس سے کہ بچو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو پکڑے رکھتی ہے اسے عزت نفس گناہ پر، یعنی اس کا جو ایگو ہے وہ جو ہے وہ ہرٹ ہوتی ہے، اور وہ جو ہے وہ کسی طور پر بھی وہ سیدھے راستے پر آنے کو تیار نہیں ہوتا، کہتے ہیں نہیں میں جس راستے پر چل رہا ہوں یہی راستہ صحیح ہے، میں اسی کے راستے پر چلوں گا۔ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، بس کافی ہے اس کے لیے جہنم، جو کوئی ایسا کردار ہے پھر اس کے لیے جہنم ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یقیناً وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، وہاں پر پھر جب جائیں گے تو پھر سب کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی وہ سخت جگہ ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد آیا، آگے چل کر ہم پڑھیں گے، إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا، جہنم جو ہے وہ بہت بری جگہ ہے، ایک لمحہ ٹھہرنے کے لیے بھی، اور مستقل طور پر وہاں رہنا پڑ جائے تو پھر بھی یہ بہت بری ہے، تو اتنی سخت جگہ ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یقیناً وہ ٹھکانہ بہت برا ہے۔ اب ایک تو یہ کردار ہے جس کا اصل مطلوب و مقصود دنیا ہے، جس کا اصل مطلوب دنیا ہے، اور یہ طالب دنیا ہے کہ بس دنیا ہی کی زندگی میں ایسے کر لیں تو ایسے ہو جائے گا، ایسے کر لیں تو ایسے ہو جائے گا، ساری بھاگ دوڑ محنت مشقت دنیا ہی کی زندگی کے حوالے سے کر رہا ہے۔ جبکہ ایک دوسرا کردار ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کوئی ایسے بھی ہیں، میں یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو کھپا دیتا ہے اپنی جان اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، یعنی اس کی ساری محنت، ساری بھاگ دوڑ، ساری جد و جہد، ساری توانائیاں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہیں۔ ہاں دنیا بھی اس نے کمانی ہے لیکن وہ ثانوی حیثیت میں ہوتی ہے، وہ سیکنڈری حیثیت میں دنیا کو رکھتا ہے، اصل جو ہے وہ دین ہی کو رکھتا ہے۔ جیسے اس کا یہ قول ہوتا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری جو نماز ہے اور میری جو قربانی ہے اور میرا جو جینا ہے اور میرا جو مرنا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے، یہ ایک طرف وہ کردار ہے جو طالب دنیا ہے، ایک طرف یہ کردار ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ خوشنودی چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو کھپا دیتے اپنی جان اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ ایک صحابی کا تذکرہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کو تو ظاہر بات ہے کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مکہ کے اندر جو ہے وہ مقیم، اور روم سے آئے تھے تو اسی وجہ سے ان کو رومی کہا جاتا ہے، صہیب رومی۔ تو ان کے پاس کافی مال و دولت جو ہے وہ ہو گیا تھا، جمع تھا، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مدینہ ہجرت فرمائی ہے تو صہیب رومی بھی اپنا مال لے کے جو ہے وہ چل پڑے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ مشرکین نے روک لیا اور کہا کہ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، آپ نے جو مال کمایا ہے نا وہ سارا جو ہے وہ مکہ میں رہ کے کمایا، ہماری وجہ سے کمایا ہے،
ہمارا کہہ لیں کہ آپ نام استعمال کرتے ہوئے کمایا ہے کہ جی یہ مکے کا رہنے والا ہے، تو لہٰذا ہم آپ کو مال لے کے جانے نہیں دیں گے۔ تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اچھا اگر میں یہ مال سارا تمہارے حوالے کر دوں تو کیا پھر تم مجھے جانے دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں، آپ اگر مال ہمارے حوالے کر دیں نا تو ہم پھر آپ کو جانے دیں گے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے ساری زندگی کی وہ جو کوئی کمائی تھی وہ ان کے حوالے کر دی، اور پھر جو ہے وہ خالی ہاتھ جو ہے وہ مدینہ تشریف لے آئے۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو فرمایا، صہیب تم نے نفع کا سودا کیا۔ تو کہاں ایک طرف وہ شخص ہے جو طالب دنیا ہے، جو دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، دنیا ہی کی اس کی کل محنت، کل جد و جہد دنیا ہی کے حوالے سے وہ فکر مند ہے، اور کہاں ایک طرف یہ ہمیں صحابہ کا کردار نظر آتا ہے کہ ان کا اصل زندگی کا مقصد اللہ کی رضا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور آخرت کی نجات تھا۔ تو ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم بھی اپنی زندگیوں کو جائزہ لو، تم دیکھو تم طالب دنیا ہو یا تم طالب آخرت ہو، تم بھی بس دنیا کی دعائیں مانگتے رہتے ہو یا تم بھی کوئی آخرت کے طلبگار ہو۔ تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو کھپا دیتا ہے اپنی جان اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ بہت ہی مہربان ہے ایسے بندوں پر۔ پھر جو اپنے آپ کو کھپا دیتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے، وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ بہت ہی مہربان ہے ایسے بندوں پر۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اے اللہ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں کیجیے جو اپنی جان کو، ہر شخص اپنی جان کو کھپا رہا ہے، ہر شخص اپنی جان کو جو ہے وہ کھپا رہا ہے۔ جو شخص بھی آپ دیکھ لیں دنیا میں وہ کھپا رہا ہے، صبح اٹھتا ہے اور دفتر جاتا ہے، کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، ہر شخص اپنی جان کو کھپا رہا ہے، کوئی بھی سکون سے نہیں زندگی گزار رہا۔ لیکن بہترین کھپانا اس کا ہے جو اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کھپا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بہت ہی مہربان ہے ایسے بندوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بھی جو ہے وہ اسی طرح کی مہربانیاں فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ جہنم کے عذاب سے بچائے، قبر کے عذاب سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے، اپنی مہربانی جو ہے وہ ہم پر فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ دعا سکھلائی، کہا کہ یہ دعا مانگتے رہا کرو، اور ہمیں بھی یہ دعا جو ہے وہ مانگتے رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا کہ اے اللہ میرا آسان حساب کیجیے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب کیجیے، آسان حساب کیجیے، آسان حساب کیجیے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ آسان حساب کیا ہے؟ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ یہ آسان حساب کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا نامہ اعمال دیکھے اور بس کچھ پوچھے نہیں، اور بولے کہ جاؤ تمہیں معاف کیا۔ یہ ہے آسان حساب، کیونکہ جس سے سوال ہو گیا وہ تو مارا گیا۔ کہ آپ سے کوئی پوچھ بیٹھے کہ بھئی آپ کے موبائل میں یہ چیز کیوں ہے، اور وہ کوئی بڑا ہو تو پھر تو سمجھے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ ہے ہماری، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز ہماری چھپی ہوئی ہے کہ وہ پھر جب ہم سے پوچھ لے کہ تم فلاں دن کیا کر رہے تھے، تم فلاں دن یہ کام تم نے کیوں کیا تھا، تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ کوئی جواب نہیں ہوگا۔ کہا گیا کہ جس کا حساب ہو گیا وہ تو مارا گیا۔ جسے اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا نا کہ تم یہ کیا کر رہے تھے، وہ مارا گیا۔ اللہ تعالیٰ کو ہم کیا بتا سکتے ہیں؟ کوئی دوسرا آدمی ہو تو اس کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی آپ کو نہیں پتا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کیا مسئلے میں تھا۔ اللہ تعالیٰ کو کیسے؟ اللہ تعالیٰ تو دلوں کی خبریں جو ہے وہ جانتا ہے، تو کیسے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے وہ اپنے کیسے جواب دیں گے؟ اللہ تو دلوں کے بات، اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کام ہم نے کیوں کیا تھا۔ تو جسے سوال ہو جائے گا وہ تو مارا گیا، کیونکہ قیامت والے دن وَكُلُّ آتِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، قیامت والے دن ہر بندے نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے انڈیویجولی پیش ہونا ہے۔ میں نے انڈیویجولی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ اور ہم سب نے انڈیویجولی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو جب انڈیویجولی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو پھر کیا کیفیت ہوگی کہ وہ بادشاہ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، اور دنیا کی زندگی پھر جس طرح کی گزار کے آئے ہوئے ہوں گے اور جس طرح کی ہم گزار رہے ہیں، ہمیں خود خوب معلوم ہے کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں،
کیا نمازوں کی حالت ہے، کیا تلاوت قرآن کی حالت ہے، ہمیں خود معلوم ہے کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ایسی زندگی لے کر جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پیش ہوں گے تو بڑا ہی مشکل وقت ہوگا، بڑا ہی مشکل وقت ہوگا۔ اور ایسے میں اگر بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ نام اعمال دیکھیں اور کہیں کہ جاؤ تمہیں جو ہے وہ معاف کیا، تو پھر ہے اصل کامیابی۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کہہ دے، بس وہ یہ کوئی ایسا ہو جائے کہ بس قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال کو دیکھیں اور بولیں جاؤ تمہیں معاف کیا۔ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا اور اگر اللہ تعالیٰ نے حساب لے لیا اور حساب کرنا شروع کر دیا تو پھر حساب دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ رؤوف بالعباد، اللہ بہت ہی مہربان ہے اپنے بندوں پر، جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو ہے وہ کھپا دیتے ہیں دنیا کی زندگی میں۔ تو اللہ کرے کہ ہم بھی اس راستے پر کوئی چلیں، کوئی یہ بھی سوچیں کہ بھائی دین ہماری زندگیوں میں کتنا ہے، دین کے ہم کتنے طالب ہیں اور دین پر ہم کتنا عمل کرتے ہیں، اپنی اولاد کو کتنا دین جو ہے وہ سکھا رہے ہیں، ان کو کتنا دین پر چلا رہے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ اس حوالے سے بھی ہم غور و فکر کریں۔ اب جو اگلی آیت آ رہی ہے یہ بہت ہی اہم آیت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، دیکھو شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پورے کے پورے داخل ہونے سے کیا مراد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان سب کے سب کو ماننا شروع کر دو۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی نماز تو میں پڑھوں گا البتہ روزے شوزے میں نہیں رکھوں گا، یا نماز روزہ تو میں کروں گا البتہ زکوٰۃ میں نہیں دوں گا۔ کسی ایک حکم کا انکار بھی بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ کہ ایک اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، پورے کے جتنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات ہیں ان سب کو ماننے کا نام دین ہے۔ تو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو۔ اور اس سے کیا مراد ہے کہ اگر تم پورے دین میں داخل نہیں ہو، اگر تم نے دین کے حصے بکھرے کر لیے ہیں کہ اس پر تمہیں عمل کروں گا، اس پر عمل نہیں کروں گا، تو پھر کیا ہے، پھر تم شیطان کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہو۔ آپ کو ایسا کوئی بندہ نہیں ملا ہوگا جو بولے کہ میں نماز تو پڑھوں گا البتہ روزے سے میں انکاری ہوں، لیکن ایسے افراد موجود ہیں، ہمارے ارد گرد موجود ہیں جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج عمرے بھی کرتے ہیں، البتہ سود بھی کھاتے ہیں۔ اور سود کتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ میں، ہم آگے چل کر پڑھیں گے، فرمایا سود کھانا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو ایک طرف سود کھا رہے ہیں، ایک طرف جو ہے وہ نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، حج بھی عمرے بھی سب کچھ چل رہا ہے، لیکن سود بھی چل رہا ہے۔ تو یہ پھر کل دین کے اندر داخل ہونا نہیں ہے، یہ تو پھر اپنی مرضی ہے، بھائی یہ چیز مجھے پسند ہے یہ میں کر لیتا ہوں، نہیں یہ سود سے تو پیسے آتے ہیں، اگر میں سود چھوڑ دوں گا تو یہ نفع آنا رک جائے گا، تو پھر نہیں یہ بھائی میں نہیں چھوڑ سکتا، یہ تو میں کروں گا ہی کروں گا۔ تو لہٰذا یہ کیا، یہ اسلام میں پک اینڈ چوز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پک اینڈ چوز پسند نہیں ہے اسلام میں، کہ ادھر سے میں کچھ اپنی مرضی کا دین لے لوں گا، اس پر میں عمل کروں گا، اور ادھر سے میں کوئی اپنی مرضی کا دین لے لوں گا، اس کو چھوڑ دوں گا۔ پک اینڈ چوز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ بلکہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، وہاں یہ آیت پڑھی تھی ہم نے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو؟ کہ ایک حکم تو ہم اللہ تعالیٰ کا مانیں گے، دوسرا حکم ہم اللہ تعالیٰ کا نہیں مانیں گے۔ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو، دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، تو کیا بدلہ دیا جائے تمہیں دنیا کی زندگی، کیا بدلہ دیا جائے تمہیں اس بات کا کہ تمہیں دنیا کی زندگی میں ذلیل و رسوا جو ہے وہ کر دیا جائے۔ دنیا کی زندگی میں آج مسلمانوں کی جو ذلت و رسوائی ہے، اس کی اگر کوئی وجہ جاننا چاہے تو قرآن کریم کی یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ دین کے معاملے میں پک اینڈ چوز،
ایک دین کا حکم لینا، اس پر عمل کریں گے، ایک دین کا حصہ لینا، اس پر عمل نہ کرنا، تو یہ پک اینڈ چوز جو ہے یہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و رسوا کر دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو دین کو پک اینڈ چوز بنا لیتے ہیں۔ اور صرف دنیا کی زندگی نہیں بلکہ جو آخرت ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، قیامت والے دن ان کو شدید ترین عذاب کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ تو لہٰذا وہاں پر بھی جو ہے وہ پھر عذاب ہوگا کہ تم نے دنیا کی زندگی میں پک اینڈ چوز کیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے بات۔ تو یہ ایک چیز ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جانا ہے، کسی چیز کا انکار نہیں۔ ہاں گناہ ہو جاتے ہیں، کوئی نماز رہ گئی تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اس کی جو ہے وہ پڑھیں، اس کو بعد میں پڑھ لیں، اس کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ یا اللہ بس اب پڑھ رہا ہوں تو اب اس کو قبول کر لے، قضا پڑھ لیں کہ یا اللہ اب بس میں اس کو پڑھ لوں تو اس کو قبول کر لے، کوئی رہ جائے تو کوئی گناہ ہو جائے اس پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں کہ یا اللہ۔ لیکن انکار جو ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، تو انکار نہیں، ہاں گناہ تو پھر ظاہر بات ہے، ہم میں سے کون پرفیکٹ ہے، گناہ جو ہے وہ تو پھر ہوتے رہتے ہیں، وہ پھر اس کی توبہ استغفار جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حکم دی ہیں جن کے اوپر ہم انفرادی طور پر عمل کر سکتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر میں انفرادی طور پر عمل نہیں کر سکتا۔ اجتماعی نظام جب تک ٹھیک نہیں ہوگا تو تب تک جو ہے وہ چیزیں صحیح نہیں ہوں گی۔ تو اگر مجھے انڈیویجولی اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، تو پھر پوری قوم کو، پورے قبیلے کو جو ہے وہ، پوری ریاست کو بھی اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کہ پوری کی پوری جو اسلامی ریاست ہے وہ بھی اس بات پر قائم ہونی چاہیے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پوری کی پوری ریاست بھی جو ہے وہ اسلامی ہونی چاہیے۔ سینٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر، عدالت کے اندر، کچہری کے اندر، اسپتال کے اندر، ہر چیز کے اندر جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا چاہیے۔ نہ سینٹ کے اندر کوئی ایسا قانون ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو، نہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی ایسا قانون ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو، نہ عدالت میں کوئی ایسا فیصلہ دیا جائے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو، نہ کچہری میں کوئی ایسا فیصلہ دیا جائے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو، نہ کوئی جرگے میں کوئی ایسا فیصلہ دیا جائے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو۔ تمام چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے کی پابندی کے اندر جو ہے وہ آنی چاہیے، اس دائرے کی پابندی کرتے ہوئے اپنے فیصلے جو ہے وہ تم کرو۔ تو اگر اللہ تعالیٰ انڈیویجولی ہمیں حکم دے رہے کہ تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تو کولیکٹیولی بھی ہمیں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم سب مل کر جو ہے وہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور اگر تم سب مل کر جو ہے وہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل نہیں ہوگے تو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں ذلیل و رسوا کر دے گا، جو آج ہم ہیں۔ آج مسلمان کے خون کی قیمت وہ غالباً پانی کی بوتل سے بھی زیادہ سستی ہے، کہ پانی کی جو بوتل ہے وہ بھی شاید کچھ مہنگی ملتی ہے، لیکن مسلمان کا خون جو ہے وہ سستا بہ رہا ہے۔ تو لہٰذا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کے حصے بکھرے کر لی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس حوالے سے غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کل کے کل دین میں جو ہے وہ کیسے داخل ہوا جا سکتا ہے، کل کے کل نظام کو جو ہے وہ کیسے اپنایا جا سکتا ہے۔ تو یہاں حکم دیا جا رہے دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جائے اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، پھر اگر تم ڈگمگا گئے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، کہ اس کے بعد کہ جو آ چکی ہیں تمہارے پاس واضح دلائل، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو جان لو اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ اب یہ شیطان کی پٹی کیا ہوتی ہے؟ شیطان کی یہ پٹی ہوتی ہے کر لیں گے، چل لیں گے دین پہ انشاءاللہ، کوئی بس ابھی دیکھیں، ابھی تو کچھ کام ہے، ابھی تو بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ابھی ذرا مصروف ہوں آج کل، چل لیں گے دین پر، ابھی ذرا مکان بنانا ہے تو ذرا ایک دفعہ مکان بن جائے تو پھر چلو دین پہ چلتے ہیں، ابھی ذرا یہ 2-4 کام ہیں، یہ 2-4 کام کر لوں پھر انشاءاللہ دین کے اوپر بھی آ جائیں گے۔ تو آہستہ آہستہ شیطان جو ہے وہ کام بڑھاتا جاتا ہے اور وہ بندہ کبھی بھی دین پہ نہیں آتا، یہاں تک کہ پھر اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ تو اب اس کے بارے میں اشارہ ہے کہ دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں اس بات کا کہ آ جائے اللہ بادلوں کے سائبان میں، والملائکۃ اور فرشتے، وقضی الامر اور فیصلہ چکا دیا جائے،
وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تمام معاملات۔ تو کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ بات آ جائے اور ان کا فیصلہ جو ہے وہ چکا دیا جائے، ان کی موت کا وقت آ جائے؟ تو ہمیں بھی یہ فکر کرنی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کا وقت آ جائے اور پھر ہم جو ہیں وہ یہ اسی فکر میں لگے ہوں کہ اچھا کل کر لیں گے دین کا کام، اچھا پرسوں کر لیں گے، اچھا کر لیں گے دین کا کام، اچھا ہو جائے گا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وقت جو مہلت عمر ہے وہ ختم ہو جائے اور پھر جو ہے وہ ہماری زندگی ختم ہو جائے۔ تو کوئی پتہ نہیں، آج ہم اتوار کو زندہ ہیں، اگلے اتوار کو پتہ نہیں زندہ ہوں گے کہ نہیں زندہ ہوں گے، اگلے اتوار تک پتہ نہیں ہمیں مہلت عمر ملے گی کہ نہیں ملے گی کہ اگلی کلاس جو ہے وہ میں پڑھا سکوں، آپ پڑھ سکیں۔ تو آج ہی جو یہ طے کیا جائے کہ دین کے اندر جو ہے وہ ہم نے عمل کرنا ہے، دین کے اندر داخل ہونا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تمام معاملات۔ تو یہاں پر ایک رکوع الحمدللہ ہمارا ختم ہوا، 25واں رکوع، اور یہاں پر دوسرا پارہ بھی جو ہے وہ نصف ہوتے۔ اس کے بعد ہم آغاز کر رہے ہیں رکوع نمبر 26 کا۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیے بنی اسرائیل سے کس قدر ہم نے دی انہیں واضح نشانیاں۔ یہاں پر یہ مضمون آ رہا ہے اب اس رکوع کے آغاز میں کہ ناشکری سے اللہ تعالیٰ پھر نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی، اگر انسان کو اس کو قدر کرے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بڑھا دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے، اور زیادہ نعمتیں جو ہے وہ بڑھا دیں گے۔ لیکن اگر انسان ناشکری کرے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی تو پھر اس نعمت سے وہ جو ہے وہ چھین لی جاتی ہے، وہ نعمت اس سے ناقدری کی وجہ سے چھین لی جاتی ہے، یا ناشکری کی وجہ سے وہ نعمت چھین لی جاتی ہے۔ تو یہ اس کی بہت بڑی مثال بنی اسرائیل کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی، ان کا تذکرہ آ رہا ہے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیے بنی اسرائیل سے کس قدر ہم نے دی انہیں واضح نشانیاں۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو کوئی بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو اس کے بعد کہ وہ آ چکی ہو اس کے پاس، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بڑا سخت ہے۔ جو کہ نعمت کو بدل ڈالے گا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ اس نعمت کو پھر واپس لے لیتے ہیں، پھر وہ جو ہے وہ نعمت اس سے چھین لی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے تم جو ہے وہ اس نعمت کے مستحق نہیں ہو۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تعالیٰ سزا دینے میں سخت ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ نے مزین کر دی ہے ان لوگوں کے لیے زندگی جنہوں نے کفر کیا دنیا کی زندگی میں۔ یعنی آپ دیکھیں کافروں کے پاس زیادہ مال و دولت، زیادہ مال و اسباب، اور یہ جو ہے یہ ہوتے، اور خصوصاً یہاں اگر بنی اسرائیل کے تذکرے میں بات کریں تو وہاں بھی یہ تھا کہ جو اہل ایمان تھے وہ بس مشکل سے گزارا کرتے تھے، اور جو منافق تھے یا جو کافر تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت دیا ہوا تھا۔ تو زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، خوشنما کر دی گئی ہے ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا دنیا کی زندگی، ان کی دنیا کی زندگی جو ہے وہ جنت بنی ہوئی ہے، وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ جنت کو پا رہے ہیں۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں ان کا جو ایمان لائے۔ کہ دیکھیں جی یہ کیسے لوگ ہیں، ان کو کوئی اپنی فکر نہیں، کوئی دنیا کی فکر نہیں، کوئی کیریئر کی فکر نہیں، یہ بھوکے ننگے، یہ اس قسم کے لوگ۔ تو وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ دنیا کی زندگی میں کہ یہ دیکھو اللہ ان سے راضی، جی اللہ ان سے راضی ہوتا تو ان کو بھی مال و دولت دیتا جیسے ہمیں مال و دولت دیا ہوتا ہے۔ تو وہ تو یہ غلط سمجھ رہے ہیں کہ شاید مال و دولت جو ہے نا وہ کوئی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، مال و دولت تو آزمائش ہے۔ تو وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، وہ مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان لائے کہ ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے اور یہ بھوکے ننگے ہیں، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ دینے پہ آئے تو ایمان والوں کو بھی دیتا ہے، لیکن یہاں ایک خاص کیفیت کا بیان ہے کہ جہاں کافروں کے پاس زیادہ ہے اور مسلمانوں کے پاس، ایمان والوں کے پاس کم ہے، تو ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ لیکن ہوگا کیا کہ قیامت والے دن جو ہے وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور وہ جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی غالب ہوں گے ان پر روز قیامت۔ وہ جو ہے وہ جنت کی نعمتوں میں ہوں گے، جنت کی نعمتیں انجوائے کر رہے ہوں گے، اور یہ جو ہے یہ جہنم میں پس رہے ہوں گے۔ تو یہ اصل کامیابی دنیا کی کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس مال و دولت زیادہ ہے۔
اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت مشہور ہو گیا ہے، یا اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس روپے پیسے کی بہت آتے ہیں، نہیں. اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے. تو جو ایمان والے ہیں وہ قیامت والے دن ان لوگوں سے، جو کافر ہیں ان سے اوپر ہوں گے. والذین اتقوا فوقہم یوم القیامت، ان سے فوق ہوں گے، اوپر ہوں گے قیامت والے دن. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہے بغیر حد و حساب رزق دیتا ہے. وہ کافر ہو، مشرک ہو، مسلمان ہو، مومن ہو، جس کو بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بے حد و حساب جو ہے وہ رزق دیتا ہے، بے حساب جو ہے وہ رزق دیتا ہے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے حساب جو ہے وہ اس کے پاس رزق ہو جاتا ہے. ہاں بندہ یہ شاید غلط سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہ مال و دولت ملنا کوئی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی بڑا راضی ہے کہ مجھے اتنا مال و دولت دیے ہوئے. نہیں، یہ اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے. تو جتنا زیادہ مال و دولت ہو سکتا ہے اتنی زیادہ جو ہے وہ بندے کی آزمائش جو ہے ہو سکتی ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے کہ کسی مسئلے میں ان کا بادشاہ وقت سے اختلاف ہو گیا، تو بادشاہ نے حکم دیا ان کو جیل میں ڈال دو. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور کہتے ہیں کہ ان کے اوپر اتنا تشدد کیا گیا، اتنا تشدد کیا گیا کہ کسی ہاتھی پر بھی کیا جاتا تو وہ شاید بلبلا اٹھتا. بہرحال وہ بادشاہ جو بھی تھا وہ مر گیا. اس کے بعد ان کا بیٹا جو ہے وہ بادشاہ بنا، بادشاہ کا بیٹا بادشاہ بنا. یہ اچھا آدمی تھا، اس نے جو ہے وہ فوری طور پر حکم دیا کہ امام احمد بن حنبل کو جو ہے وہ فوری طور پر رہا کیا جائے. اور جب یہ رہا ہوئے تو یہ پھر جو ہے یہ گھر تشریف لے گئے، تو وہاں پر اس نے ایک تھیلا اشرفیوں کا بھی جو ہے وہ بھجوا دیا اور کہا کہ یہ بھی ان کو میری طرف سے بطور نذرانہ جو ہے وہ پیش کر دیں. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جب وہ اشرفیوں کا تھیلا دیکھا تو اب جو ہے وہ پھر وہ رو پڑے اور کہا کہ اے اللہ، یہ آزمائش زیادہ سخت ہے. جب انسان مصیبت میں، تکلیف میں ہوتے ہے تو ویسے ہی اللہ یاد آ رہا ہوتا ہے. کسی بچے کا امتحان کا نتیجہ آنے والا ہو تو وہ ویسے ہی مسجد میں پایا جاتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کل نتیجہ آنا ہے، مشکل آنی ہے، تو وہ ویسے ہی مسجد میں جو ہے وہ پایا جاتا ہے. کوئی آفت ہو، کوئی گھر میں بیماری ہو، پریشانی ہو، تو بندہ ویسے ہی اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، یا اللہ تو ٹھیک کر دے، تو ٹھیک کر دے، تو ٹھیک کر دے. تو وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے. لیکن اگر یہ معاملہ الٹ ہو جائے، خوشحالی عام ہو جائے، مال و دولت بہت زیادہ ہو جائے اور ہر چیز جو ہے وہ وافر ہو جائے، تو پھر انسان اللہ سے بھی غافل ہو جاتا ہے، پھر اللہ بھی یاد نہیں آتا. پھر بیمار بھی ہو گیا تو اللہ یاد نہیں آئے گا، ڈاکٹر بھی یاد آئے گا. پھر کوئی مسئلہ بھی ہو گیا تو اللہ یاد نہیں آئے گا، کوئی اور چیز یاد آ جائے گی. تو انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس مال و دولت ہے، اس سے میں ہر کام کر سکتا ہوں. تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مال و دولت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور آزمائش ہے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ تفرقے کا سبب کیا ہے، کیوں لوگ جو ہے وہ تفریق کے اندر مبتلا ہو گئے، کیوں اختلاف کے اندر مبتلا ہو گئے. کان الناس امتا واحدہ، تمام لوگ ایک ہی امت تھے. اب یہاں پر جو ہے وہ کچھ علماء نے پھر جب ان کی تفاسیر لکھی ہیں، اور کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے، اللہ ان سے راضی ہو، کہ جب انہوں نے جو ہے وہ تفاسیر کی ہیں تو کچھ چیزوں کی وضاحتیں انہوں نے کی ہیں. تو انہوں نے ہمیں یہ بات بتلائی ہے کہ یہاں پر ایک چیز جو ہے وہ محذوف مانی گئی ہے، جو یہاں پر حذف کی گئی ہے، وہ کیا ہے کہ کان الناس امتا واحدہ، تمام لوگ ایک ہی امت تھے. ثم اختلفوا، پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کرنا شروع کر دیا. آدم علیہ السلام کی اولاد یہ سب ایک ہی نسل سے تھے، ایک ہی سوچ، ایک ہی فکر تھی، ایک ہی امت تھے. لیکن جیسے جیسے ان کے بچے آئے، ان کی نسلیں آگے بڑھیں، تو ایک دوسرے سے اختلاف ہونا شروع ہو گیا کہ ایک نے کہا میں ٹھیک ہوں، دوسرے نے کہا میں ٹھیک ہوں، تیسرے نے کہا میں ٹھیک ہوں. اختلاف ہونا شروع ہو گیا. ثم اختلفوا، لوگوں نے آپس میں اختلاف کرنا شروع کر دیا. ایک ہی گھر ہوتا ہے، میاں بیوی بچے ہوتے ہیں، تو سارے اتفاق سے رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے اندر اختلاف ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو بچے جوان ہو جائیں تو پھر زیادہ اختلاف ہو جاتا ہے. تو ثم اختلفوا، پھر وہ انہوں نے اختلاف کیا. یہ ثم اختلفوا یہاں پر کہا گیا کہ یہ محذوف ہے. اب جب اختلاف ہو گیا، مسئلہ ہو گیا، تو اب کوئی چاہیے کہ جو مسئلے کا حل کرے، کوئی آ کے بتائے کہ بھائی اس بندے کی بات ٹھیک ہے، اس بندے کی بات غلط ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا طریقہ اختیار کیا، فبعث اللہ النبیین،
پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے. انبیاء کا کام کیا تھا کہ بھائی جو صحیح طریقہ ہے اس کی آگے تصدیق کر دیں کہ یہ صحیح طریقہ ہے، جو غلط ہو گیا اس کو بتا دیں تم غلط ہو گئے اور صحیح راستہ یہ ہے، اس راستے کے اوپر آ جاؤ. مبشرین و منذرین، خوشخبری بھی دیتے تھے، ڈراتے بھی تھے. وانزل معهم الکتاب بالحق، اور نازل فرمائی ان کے ساتھ کتاب حق کے ساتھ، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ وہ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان جس بارے میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. کہ جس بارے میں اختلاف کر رہے تھے انبیاء بھیج دیے، وہ ڈراتے بھی تھے، خوشخبری بھی دیتے تھے، اور کتاب بھی آ گئی. کتاب کیا کام کرتی تھی؟ کتاب یہ کام کرتی تھی کہ بھائی تم اس معاملے میں آپس میں اختلاف میں پڑے ہوئے ہو تو اس اختلاف میں یہ معاملہ جو ہے وہ صحیح ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جو غلط ہیں ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، جو صحیح ہیں ان کو اپنے صحیح ہونے کا احساس ہو جائے. تو جو صحیح ہیں وہ تو چلو الحمدللہ صحیح ہیں، لیکن جو غلط ہیں وہ اپنے غلطی کی اصلاح کر کے اپنے آپ کو صحیح کر لیں. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی جو غلط ہے اس کو آپ منا کے دیکھ لیں گے تو غلط ہے، وہ نہیں مانتا کہ وہ غلط ہے، وہ کہتے ہیں میں صحیح ہوں، تم غلط ہو. جو اس کو سمجھانے جائے گا کہ بھائی صاحب تم غلط ہو، وہ الٹا اس کو کہے گا کہ نہیں تم غلط ہو. تو یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے. تو وہاں پر بھی یہ ہوا، جب اختلاف ہوا، جب ان کو سمجھایا گیا کہ بھائی تم غلط ہو، تم نے بتوں کی پوجا شروع کر دی ہے، تم نے ان کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھ لیا ہے، تو تم جو ہے وہ اب صحیح راستے پر واپس آ جاؤ. تو انہوں نے کہا نہیں ہم ٹھیک ہیں، تم غلط ہو. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اختلاف نہیں کیا اس میں مگر انہوں نے جنہیں دی گئی تھی کتاب اس کے بعد کہ آ چکی تھی ان کے پاس واضح نشانیاں. پھر نشانیاں بھی بتائی، پھر معجزات کا ظہور بھی ہوا. انہوں نے کہا جی اچھا اگر آپ صحیح ہیں تو یہ معجزہ کر کے دکھائیں، یہ اگر آپ صحیح ہوں گے تو یہ معجزہ کر لیں گے تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے. تو پھر وہ معجزات کا ظہور ہوا، لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہے وہ نہیں آئے. انہوں نے کہا نہیں یہ تو کوئی جادو ہو گیا، سحر ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. پھر بھی وہ نہیں مان لائے، پھر بھی وہ صحیح انہوں نے ایک امت نہیں بنے. من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے پاس کہ آ چکی تھی ان کے پاس واضح نشانیاں. اور کیوں نہیں مانی انہوں نے بات؟ پہلے بھی نہیں مانی، جب معجزات دیکھ لیے پھر بھی نہیں مان لی، جو بھی دیکھنا تھا دیکھ لیا نہیں مانا. کیوں؟ بغیم بینہم، ضد کی وجہ سے، آپس میں اختلاف، ضد. جیسے کوئی کہتے ہیں کہ ایک آیت مشہور ہے پرانی کہ کوئی بچہ جو ہے وہ گھر آ کے اس نے اماں کو بتایا کہ اماں میں شرط لگا کے آیا ہوں کہ کوا جو ہے وہ سفید ہوتا ہے. تو ماں نے کہا بیٹے تو شرط جو ہے وہ ہارنے جا رہا ہے، کیونکہ کوا تو سفید نہیں ہوتا، کوا تو کالا ہوتا ہے. تو اس نے کہا اماں میں شرط تو تب ہاروں گا نا جب میں مانوں گا. تو کئی کو کوا ہی سفید ہوتا ہے، کئیوں کا، کئی لوگوں کا. تو وہ ضد میں آ جاتے ہیں، ہٹ دھرمی میں آ جاتے ہیں. میں کیوں اس کی بات مانوں؟ یہ کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا؟ اس کی کیا مجال ہے کہ یہ مجھے سمجھائے؟ تو بغیم بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے انہوں نے اس کی بات، صحیح بات کہہ رہا تھا لیکن ضد کی وجہ سے بات ماننے سے انکار کر دیا. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، بس ہدایت دی اللہ نے انہیں جو ایمان لے آئے. لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، اس بات کی انہوں نے اختلاف کیا تھا جس میں حق کے ذریعے اپنے توفیق سے. وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ ہدایت فرماتا ہے جسے چاہتے ہیں سیدھے راستے کی. تو جو کوئی ایمان لے آتے ہیں وہ تو پھر سیدھے ہو گئے، وہ تو پھر واپس دوبارہ اسی ایک امت کے اندر آ گئے. آدم علیہ السلام کا بھی دین اسلام، نوح علیہ السلام کا بھی دین اسلام، تمام انبیاء کا جو دین اسلام تھا. تو جو کوئی ایمان لے آتا ہے وہ گویا آدم علیہ السلام کا جو اصل دین، اوریجنل دین تھا، اسی کے اندر ایک ہی امت کے اندر ایک حیثیت میں داخل ہو جاتا ہے. تو پھر وہ یہ سارے اہل جنت ہوں گے اور یہ جنت کے اندر جو ہے وہ موجے کر رہے ہوں گے. تو فہد اللہ الذین آمنوا، ہدایت دی اللہ نے انہیں جو ایمان لے. جو ایمان لے آتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے. اور اس آیت کا جو آخری ٹکڑا ہے اس میں یہ الفاظ ہیں واللہ یہدی، اللہ ہدایت دیتا ہے من یشاء، جسے چاہتا ہے. اب یہ من یشاء میں دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں. ایک معنی یہ کہ اللہ جسے چاہتا ہے، واللہ یہدی، اللہ ہدایت دیتا ہے من یشاء، جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی. تو یہ گویا من یشاء اللہ کی طرف ہے، یشاء اس کا فاعل اللہ ہے کہ اللہ جس کو چاہے اس کو ہدایت دے دے. یا دوسری بات یہ کہ واللہ یہدی، اللہ ہدایت دیتا ہے من یشاء، جو چاہے ہدایت لینا چاہے.
جو انسان جو ہے وہ ہدایت لینا چاہے وہ دعا کرے اللہ مجھے ہدایت کا راستہ دکھا، ہدایت کے راستے پر چلا، اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ تو دونوں معنی پاسبل ہے، دونوں معنی ممکن ہے کہ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یا اللہ ہدایت دیتا ہے جو چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دی جائے الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اب آگے جو آیت ہے لرزا دینے والی آیت ہے کہ جنت میں جانا آسان نہیں ہے، جنت میں جانا کوئی پھولوں کو سیج نہیں ہے بلکہ کانٹوں بھرا راستہ ہے۔ فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، تم نے کیا سمجھ لیا ہے کہ تم جنت کے اندر داخل کر دیے جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، تمہارے اوپر ایسے حالات نہیں آئیں گے جیسے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر آئے تھے۔ جنت میں جانا کوئی آسان نہیں ہے بلکہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ شہادت گہی الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، نہیں آسان نہیں ہے، مسلمان ہونا آسان نہیں ہے، جنت میں جانا آسان نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ اب تک نہیں آئے تم پر حالات ان لوگوں جیسے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اور کیا حالات ان سے پہلے لوگوں پر گزر چکے ہیں؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، پہنچی انہیں سختی اور تکلیف اور وہ ہلا مارے گئے، شدید جو ہے وہ ہلا مارے گئے۔ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، یہاں تک کہ پکار اٹھے رسول، والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ بھی جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے یہ پکار اٹھے، متی نصر اللہ، اے اللہ مدد کب آئے گی؟ یعنی اتنا جو ہے وہ سخت آزمائش جو ہے وہ کی گئی۔ اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ یوں تک کیا گیا کہ ایک شخص کو جو ہے وہ گڑھا کھودا گیا، گڑھا کھود کے اس شخص کو وہاں جو ہے وہ کھڑا کیا گیا اور سر کے اوپر آرا لگا کے پورے جسم کو اس طرح چیر کے جسم کو ٹانگوں سے اوپر دو حصوں میں تقسیم کر کے، ایک جسم کا یہ والا حصہ ادھر، پورا یہ سارا ادھر ہو گیا، جسم کو دو حصوں کے اندر تقسیم کر دیا گیا۔ اس طرح بھی اہل ایمان کو اذیت دی گئی۔ تو پھر پکار اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، سن لو اللہ کی مدد جو ہے وہ قریب ہے۔ اور یہ جو ہے یہ جنت میں جانا آسان نہیں ہے۔ ہم نے یہ پڑھا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ لازماً تمہیں آزمائیں گے، من خوف سے، بھوک سے، مالوں کے نقصان سے، جانوں کے نقصان سے، ٹھونک بجا کر دیکھیں گے کہ تم ایمان میں پکے ہو یا نہیں۔ ہاں ایمان میں پکے ہوئے پھر جو ہے وہ جنت میں تمہیں داخل کریں گے۔ تو یہ بھی اسی طرح کی آیت ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، تم نے کیا سمجھ لیا کہ جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے اور تمہارے اوپر وہ حالات نہیں آئیں گے جو تم سے پہلے پر آئیں گے۔ ایک حدیث میں ہمیں یوں ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب جنت جو ہے وہ تیار کی تو اور جہنم بھی تیار کی تو ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ جنت بھی دیکھ کے آؤ، جاؤ جہنم بھی دیکھ کے آؤ۔ تو فرشتہ گیا، جنت بھی دیکھ کے آیا، جہنم بھی دیکھ کے آیا۔ کہا اے اللہ جنت اتنی خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ اس میں ہر کوئی آنے کی خواہش کرے گا، آنے کی کوشش کرے گا، اور جہنم اتنی ڈراؤنی ہے، اتنی خطرناک ہے، اتنی خطرناک ہے کہ ہر کوئی اس سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب میں نے راستے بنائے ہیں، جنت میں جانے والا راستہ بھی بنایا ہے، جہنم میں جانے والا بھی راستہ بنایا ہے، اب جاؤ دیکھ کے آؤ۔ فرشتہ گیا، جنت والا راستہ انتہائی مشکل، تکلیفوں، مصیبتوں، پریشانیوں والا، صبر کرنے والا، آزمائشوں والا، ان سے گزر کر جو ہے وہ جنت کا راستہ ہے۔ اور دوسری طرف جہنم کا راستہ ہے وہ تو بس جیسی مرضی زندگی گزارو، جو چاہے کرو، جیسے چاہو جیو، جیسے چاہو کھاؤ پیو، اپنی مرضی کی زندگی گزارو اور بس آرام سے جنت پہنچ جاؤ، ٹینشن کوئی نہیں۔ یہاں تو ٹینشن ہی ٹینشن ہے۔ تو کہا کہ اللہ جو جنت کا راستہ ہے وہ اتنا مشکل ہے کہ اس کو پار وہی کریں گے کہ جن کے اوپر تیرا خاص فضل و کرم ہوگا، اور جو جہنم کا راستہ ہے وہ اتنا آسان ایزی راستہ ہے کہ اس کے اوپر تو یعنی کوئی فکر نہیں ہے کہ اللہ کو کیسی راضی کرنا ہے، تو وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنی ہے، تو اس راستے سے تو وہی بچے گا جس پر تیرا خصوصی فضل و کرم ہوگا۔ تو یہ جنت میں جانا آسان نہیں ہے، محنت ہے، مشقت ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ انسان جنت میں جائے گا۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اے اللہ ہم آپ سے سب طلباء بھی، میں بھی، ہم سب آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرمائیے، آمین یا رب العالمین۔
یسألونک ماذا ینفقون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں آپ سے کیا خرچ کریں۔ کل ما انفقتم من خیر، فرمائیے جو بھی تم خرچ کرو مال میں سے، فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین، تو خرچ کرو والدین اور قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں پر، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم کرو گے نیکی، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا چاہتے ہو تو یہ ہیں راستے، ان کے اوپر تم مال خرچ کرو۔ اب جنگ کی فرضیت کو حکم آ رہا ہے اور فرمایا جا رہا ہے کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر جنگ کرنا فرض کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے رکھنا فرض کر دیا گیا ہے، تو اب یہ اسی طرح ہی کتب علیکم کا لفظ آتا ہے قرآن حکیم میں، جو چیز فرض کر دی جائے تو کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر جنگ کرنا فرض کر دیا گیا ہے، وہو کرہ لکم، تمہیں ناپسند ہے۔ تم کہتے ہو نہیں یہ جنگ جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، جنگ تو بڑی سخت چیز ہے، جنگ سے بچنا چاہیے، تو جنگ کرنا فرض کر دیا گیا ہے، تم جنگ نہیں کرو گے تو اگلا آگے پھر تمہیں نیست و نابود ختم کر جائے گا، نسل ختم کر جائے گا۔ تو جنگ کرو گے تو زندگی بچا پاؤ گے، اپنا دفاع کرو گے، جنگ کرو گے تو تبھی مقابلہ کر سکو گے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو حالانکہ وہ بہتر ہو تمہارے لیے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے تم پسند کرو کسی چیز کو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ تم ہو سکتا ہے سم ٹائمز امن کو پسند کر رہے ہو تو وہ امن جو ہے وہ تمہارے لیے اچھے نہ ہو، اور تم بعض اوقات جنگ کو ناپسند کر رہے ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ جنگ تمہارے لیے فائدہ مند ہو۔ تو یہاں یہی بات کی جا رہی ہے، واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوب جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ اب یہ جو آیہ مبارکہ ہے اس سے قبل جو ہے وہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہو چکی ہے، اور قرآن حکیم میں سورہ محمد جو ہے اس کا دوسرا نام ہے سورہ قتال، جنگ والی سورت، تو سورہ محمد، وہاں پر یہ حکم آ چکا ہے کہ تم نے جو ہے وہ جنگ کرنی ہے، وہاں پر اس کے احکامات جو ہیں وہ آ چکے ہیں، وہ آخری منزل میں ہے سورہ محمد، تو کبھی انشاءاللہ ہم وہاں اس کو پڑھیں گے، تو وہ وہاں حکم آ چکے تھے جنگ کے۔ تو یہ اس کے سورہ محمد اور سورۃ البقرہ یہ دونوں آپ سمجھے ساتھ ساتھ ہی جو ہے وہ نازل ہوئی ہیں، ان کا زمانہ نزول ایک ہی ہے، ایک ہی وقت میں یہ نازل ہو رہی تھیں، تو وہاں پر جنگ کے احکامات آ گئے تھے۔ تو اب یہاں گویا اسی کی ایک تاکید کی گئی ہے کہ کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر جنگ کرنا فرض کر دیا گیا، تو فرضیت کا ہے، وہ فرضیت وہاں سورہ محمد کے اندر آئی ہے۔ تو ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کر رہے ہو وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو، تم کسی چیز کو ناپسند کر رہے ہو وہ تمہارے لیے اچھی ہو، تو اس طرف جو ہے وہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جنگ کرو تو تبھی جو ہے وہ تم جو ہے وہ سروائیو کر سکو گے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو آج بھی یہ احکامات جو ہیں وہ ہیں، آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت دنیا کے اندر مسلمانوں کا کیا حال ہے، غزہ کے اندر کس طرح معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور جنگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ اسرائیل جو ہے وہ ایک ایک کر کے جو ہے وہ ممالک کو جو ہے وہ مارتا چلا جا رہا ہے، اور ہم اپنی باری کا انتظار کرتے چلے جا رہے ہیں کہ چلو شکر ہے ابھی ہماری باری نہیں آئی، چلو شکر ہے ابھی ہماری باری نہیں آئی۔ تو یہ تب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک ہم بھی جہاد کا لم نہیں اٹھائیں گے، جب تک ہم بھی قتال کی طرف راغب نہیں ہوں گے، جب ہم ان کا مقابلہ صحیح معنوں میں نہیں کریں گے، تب تک یہ اس طرح باریاں آتی رہیں گی، اور ہم اسی پر شکر ادا کرتے رہیں گے کہ چلو شکر ہے ابھی تک ہماری باری نہیں آئی۔ تو اللہ کرے کہ ہم بھی اور ہمارے جو حکمران ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ اس حوالے سے بھی غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو 2 رکوع الحمدللہ آج ہم نے پڑھے ہیں، اور اگلی دفعہ بھی ہم جو ہیں وہ پڑھیں گے، اس میں کے اندر بھی کچھ قتال کی باتیں آ رہی ہیں اور بھی کچھ باتیں آئیں گی۔ تو الحمدللہ ہماری آج کی جو کلاس ہے وہ مکمل ہوئی، 2 ہی رکوع آج ہم پڑھ سکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اصل چیز قبولیت ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرا پڑھنا، آپ کا سننا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کوئی غلطی ہوگی ہو اس بیان میں تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، جو بات صحیح ہے اللہ مجھے اور آپ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے اسی وقت پر دوبارہ ملیں گے، اور انشاءاللہ اپنے سبق کو یہاں سے آگے جاری رکھیں گے۔ اللہ ہمیں قرآن حکیم سے جوڑے رکھے، اسلام کی زندگی، ایمان کی موت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔